ایکسپیرینس ہے یا جانیں گے میری 2006 سے ہے، 2006. اور اس وقت پروجیکٹ بھی ملک میں ویسے بہت تھے اور سیفٹی کی اتنی ضرورت ملک کے اندر شاید نہیں تھی، تاہم جو باہر سے کمپنیاں آ کے انویسٹ کرتی تھیں، ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہو یا اے ڈی بی کا ہو یا اور کوئی باہر سے انویسٹر آتا، تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ جو بھی پروجیکٹ ہوگا وہاں پر سیفٹی لازمی ہوگی. تو سیفٹی ایک لفظ ایسا ہے سمپل جس کو آپ سنتے ہیں سیفٹی، کمپلیٹ لفظ ہے HSE، ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ. سب سے پہلے آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا جو نام ہے پورا آنا چاہیے اور اچھا لگتا ہے. اگر میں آپ کو کال کروں صرف رضوان سے ان کو اور پھر کہوں کہ محمد رضوان، تو زیادہ اچھی بات ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اگر آپ کو کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے، دوسری بات یہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو 2006 میں میں وہاں ایز اے HSE سپروائزر اپینٹ ہوا ڈسکون کمپنی میں. ڈسکون انجینئرنگ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں باہر میں، اور اس کمپنی کے اثاثے بھی ویسے بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے اثاثے رکھنے والی کمپنیز ہیں، لیکن اس کی میں تعریف اس لیے کروں گا کہ وہ ایک پروفیشنل کمپنی ہے. کسی بھی کنٹریکٹر کی جو سائٹ پر سیفٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کلائنٹ کے مطابق ہوتی ہے. اگر کلائنٹ چاہتا ہے کہ آپ نے یہاں سیفٹی دینی ہے تو وہ کمپنی دیتی ہے، اور اگر کلائنٹ نہیں چاہتا تو کنٹریکٹر نہیں دیتا. لیکن ڈسکون ایک ایسی کمپنی ہے، کلائنٹ چاہے یا نہ چاہے، کہے یا نہ کہے، ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، وہ لازمی سیفٹی دیتی ہے. ان کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈ آفس میں، ایک ہیڈ ہے، پورا ان کا ایک چینل ہے، سسٹم ہے سیفٹی کا، اور وہ ایک پوری ترتیب اس طرح سے ہے. یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے ڈسکون میں جاب کر لی 2-3 سال تو آپ یوں سمجھیں کہ پھر آگے تھرو آؤٹ دی لائف آپ بہترین پروفیشنل ہیں، کیونکہ جسٹ وہ ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے. تو میرا سب سے خوش قسمتی یہی تھی کہ میں نے جب اس کو جوائن کیا تو میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا. 2 سال میں نے وہاں اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اس کے بعد میں سندھ چلا گیا، وہاں ایک اور کمپنی تھی اس میں کام کیا. ظاہر ہے بندہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، جس طرح آپ لوگ بھی بہتر کی تلاش میں ہیں کہ زیادہ اچھی جاب، اچھی انکم والی ملے. تو میں نے بھی ایسے ہی سوئچ کیا، شیخو پورہ میں جاب کی، پھر 2 سال UAE میں کیا. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم اپنا میں نے انسٹیٹیوٹ چلایا، لیکن وہ اسکول پرائیویٹ جس طرح سٹیز میں ہوتے ہیں یہ والا. 2016 میں پھر میں پروجیکٹس میں آ گیا دوبارہ، بیچ میں کوئی 4-5 سال کا گیپ رہا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 17 میں پھر میں یہاں آ گیا. 16 میں میں کنڈیا میں میاں والی میں کام کرتا رہا ایک کمپنی کے ساتھ. 2017 میں آ گیا یہاں پر BRT پروجیکٹ میں. BRT پروجیکٹ شروع میں 3 حصوں میں تقسیم تھا، ریچ 1 2 3. جو کوریڈور ہے، مین جو روڈ ہے جس پر بسز چلتی ہیں، اس کو کوریڈور کہتی ہیں. اور کوریڈور آپ کو تھوڑا یہ بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو چیزیں پروفیشنلی بھی سمجھ آ جائے. کوریڈور ایک ایسے روڈ کو کہتے ہیں جس کے اندر مخصوص ٹریفک چلتی ہے، ہر ٹریفک نہیں آتی اس میں، یعنی کہ بائک وغیرہ مکس ٹریفک نہیں ہوتی. دوسرے روڈ کو ہم مکس ٹریفک روڈ کہتے ہیں. تو کوریڈور کی جو یہاں پر کنسٹرکشن شروع ہوئی، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، ریچ 1 2 اینڈ 3. ریچ 1 تھا آپ کا یہاں چمگری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈبری گارڈن تک آتا ہے. ڈبری گارڈن سے لے کر امن چوک تک 2، اور امن چوک سے لے کر کارخانوں تک 11 کلومیٹر کا ایریا یہ ریچ 3 تھا. اس ریچ 3 پر میں ایز اے HSE انچارج کنسلٹنٹ کمپنی کی طرف سے آیا تھا. یہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، آئیں گے اس میں کہ کلائنٹ کیا ہوتا ہے، کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے، اور کنٹریکٹر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جتنا چیزیں آپ سمجھیں گے اس حوالے سے پروفیشنلی، اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس کو سمجھنا. ضروری ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈیپلی اور بیسک بھی جانیں. ڈیپ جانے سے پہلے آپ کو بیسک جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس وقت سے لے کر ابھی تک الحمدللہ میرا روزی روٹی پشاور میں چل رہا ہے. کئی بار میں نے کوشش کی، باہر دوستوں کو کہا یار ویزا ارینج کرو، میں ادھر آتا ہوں، لیکن نصیب یہاں لکھا ہے کر رہا ہوں. تو پریکٹیکل ٹریننگ کا بھی سلسلہ میرا چل رہا ہے مالا حیات آباد میں. میرے یہ اسٹوڈنٹ ہیں رضوان، ٹھیک ہے. تو AG2 اور باقی چیزیں وہیں پر ہوتی ہیں ڈسکس. یہاں پر نوید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے اسٹڈی کروائیں.
AG1 بھی میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہوں، لیکن میرا فوکس وہاں پر AG2 ہوتا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایگزام دیا، کئی اسٹوڈنٹس کو میں نے سپورٹ کیا، ان کے بھی پیپر کیے، اچھے آتے ہیں نمبر، کسی کے 56 51 لاسٹ والے کے آئے ہیں، 70 مارکس تک لیے ہیں میرے اسٹوڈنٹس نے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبوش ایک ایسا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی ہے کہ لازمی ہی جو ہے نا ہر صورت وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا اور آپ کو سمجھنا کہ مجھے کیا کر کے جانی ہے۔ نبوش ایکچولی نیشنل ایگزامینیشن بورڈ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، بورڈ ہے، جس طرح ہمارا شاور بورڈ ہو گیا، بنو بورڈ ہو گیا، یا ہمارے جو بورڈز ہیں جو ہمارے ایگزام لیتے ہیں، میٹرک کے، FSC کے، ٹیکنیکل وغیرہ، یہ ہوتے ہیں نا ہمارے بورڈ ہیں۔ نبوش بھی ایسے ہی ایک ادارہ ہے، تو یہ ایگزام لیتا ہے اور یہ سرٹیفکیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو سرٹیفکیٹ دنیا میں یا ہمارے اس ریجن میں، یعنی کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یا ایشیا میں، جس کی ڈیمانڈ ہے، جو UK سے ہی ہوتا ہے، نبوش وہیں پر ہے، تو وہ ہے IGC، انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ۔ اس IGC کے عام طور پر پہلے 2019 سے پہلے 3 پیپر ہوا کرتے تھے، IG1 2 and 3۔ اس کے بعد نبوش نے اس کو، ویسے تو کہتے ہیں کہ کووڈ کے بعد ہوا، واقعی کووڈ کے بعد ہے OBE، اوپن بک ایگزامینیشن، لیکن پیٹرن انہوں نے پہلے ہی چینج کر دیا تھا 2019 میں، کووڈ سے پہلے چینج کر دیا تھا۔ اور نبوش ایسا نہیں ہے کہ آج پیٹرن چینج کرے گا تو کل آپ کو بتا دے گا، وہ 1 سال پہلے پیٹرن چینج کرتے ہیں، 1 سال پہلے سلیبس چینج کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، سب کو، لرننگ پارٹنر کو بتاتے ہیں کہ یہ چینجز ہم کر رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر سے ہماری یہ پالیسی ہوگی، تو وہ اپنی پالیسی پھر بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں اب اس وقت جو چل رہا ہے 2 پیپر ہے، IG1 اور IG2۔ جو IG1 ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو سائٹ پر کیوں کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ IG1 میں پڑھتے ہیں، اور اس کا پیپر جو ہوگا وہ ہوگا اوپن بک ایگزامینیشن، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 24 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، پیپر آ جائے گا، اس 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ان ٹاسک کا آنسر دینا ہے۔ ٹوٹل 100 نمبر ہوتے ہیں، 7 کوشچن بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو آیا تھا وہ 9 کوشچن کا تھا، تو 9 ٹاسک ہوتے ہیں، ٹاسک کا آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا تیاری کی ہے، ٹھیک ہے، کتنا آپ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اس میں آپ نیٹ سے بھی سپورٹ لے سکتے ہیں، اور جو سیفٹی کی سائٹ ہیں ان سے بھی سپورٹ لے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ سپورٹ نہیں لے سکتے، کسی ایکسپرٹ سے بھی سپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ پیپر اپنا خود کریں۔ سپورٹ لے لیں، کسی سے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی انوالومنٹ ضروری ہے۔ اگر آپ خود انوالو نہیں ہیں تو پھر یوں سمجھیں آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ میں سمپل آپ کو کہوں گا، اسٹریٹ فارورڈ، کیوں کہ آپ نے آگے جا کے پرفارم کرنا ہے، آگے آپ نے ایک سیفٹی آفیسر کے طور پر سائٹ پر کام کرنا ہے۔ جب تک آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں، آپ چیزیں سمجھتے نہیں، آپ کو ہیزرڈ کی ڈیفینیشن نہیں آتی، آپ کو سیفٹی کا ہی نہیں پتہ، آپ کو وہاں پر جو رسک ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں، کس طرح کا ایویلیوشن کریں گے، کیا ڈیسائیڈ کریں گے اس کا کیا کنٹرول معیار ہے۔ یعنی کہ بجلی کی تار ہے تو وہ ڈیمیج ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا رسک ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں تو آپ اس کے کنٹرول میجر بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھی انوالو رہیں، لازمی رہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تھوڑا آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں انٹروڈکشن آپ کا۔ یہ تو رضوان ہو گیا، میرا اسٹوڈنٹ ہے آلریڈی، ان کو میں جانتا ہوں۔ اور آپ بیٹھ کے میرا نام الطاف خان ہے اور میں اپردیپ سے تعلق۔ گڈ ہو گیا، الطاف خان۔ میں میرا جو دین ہے، میں بیسیکلی نارتھ وزیرستان کا ہوں، لیکن رہتا ہوں پشاور میں، ڈبری کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کا کوالیفیکیشن؟ میرا کوالیفیکیشن FEC ہے، گڈ میڈیکل۔ گڈ۔ میرا کوالیفیکیشن FEC ہے، فارمیسی BA کیا ہوا ہے، DIT کا فرسٹ اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی پوسٹ پہ اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک، گڈ ہو گیا، اچھی بات ہے۔ میرا نام رضا محمد نور ہے اور میں جیلن سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے FSC بھی کیا۔ ٹھیک ہو گیا، گڈ۔ کب کیا FSC؟ لاسٹ ایئر۔ میرا نام جواد محمد ہے اور میں 66 ہوں، میرا کوالیفیکیشن میٹرک۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ بچے امپروو کریں، ٹھیک ہے۔ آپ میٹرک میں آ گئے، ویسے میرا ضروری نہیں ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہوگا۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو وہ میٹرک تھا، بالکل فریش،
पिछले साल की बात है। اور میں پریشان ہو گیا کہ یار اسٹوڈنٹ آ گیا میٹرک والا، آپ رپورٹ بنانا یہ وہ ساری چیزیں کیسے کرے گا، کیونکہ یہ تو ایف ایس سی کا لیول ہے کم از کم۔ تو اس کو میں نے جب رپورٹنگ بنانے کے لیے دی اور اس کو سمجھایا، کچھ موٹیویشن بھی دی، آپ یقین کریں ایف ایس سی والے کیا، جو گریجویٹ تھے ان سے بھی اچھی رپورٹنگ کرتا تھا، ان سے بھی اچھی رپورٹنگ کرتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے انٹرسٹ، اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا، جب اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوا تو اس نے محنت کی، سمپل بات ہے۔ اگر ایک انجینئر ہے اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو کخ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور اگر کوئی بندہ ہے میٹریکولیٹ ہے اور اس کے اندر انٹرسٹ ہے، اور میں نے اپنی جاب جو سٹارٹ کی تھی، اب تو میں نے ماسٹر کر لیا ہے لیکن میری جاب میٹرک کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے، سون آفٹر میٹرک، یعنی کہ ایف ایس سی کر رہا تھا، ایف ایس سی چھوڑ کے جاب میں چلا گیا، وہ جاب مجھے پسند نہ آئی، چھوڑ کے میں پھر دوبارہ کالج میں آ گیا، ایف ایس سی کیا، گریجویشن کیا، پھر میں جاب کی طرف آیا۔ وہ جاب مجھے پسند نہیں تھی تو میں نے سوچا مجھے ایک ایسی جاب کرنی ہے جس میں گرو کر سکوں، آگے جا سکوں۔ تو یہ جو سیفٹی کی جاب ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ اس میں جی ایم لیول تک، ڈائریکٹر تک جا سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ صرف سیفٹی آفیسر ہوتا ہے، سیفٹی کا جی ایم بھی ہوتا ہے، سیفٹی کے ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں، بڑی بڑی انڈسٹریز میں۔ اب ایک انڈسٹری ہے، ایک بندہ ہے، مالک ہے، کراچی کا، لاہور کا، کدھر بھی، اس کی 4 فیکٹری ہیں، ہر فیکٹری میں اس نے مینیجر بھی رکھا ہوا ہے، پھر نیچے اس کی اپنی ٹیم ہے، تو ایک اس نے جی ایم رکھا ہوتا ہے سیفٹی کا جو ان کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو یہ اس لیول پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ نے ٹارگٹ بنا رکھا ہو کہ یار کل میں نے اس لیول پر آنا ہے جس لیول پر یہ میرا سر کھڑا ہوا ہے، یا میں اس سے بھی زیادہ لیول پہ جانا ہے۔ تو یہ تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر یہ انٹرسٹ ہوگا۔ آپ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دماغ دیا ہے وہ ناکارہ ہے، کیونکہ آپ یوز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر انٹرسٹ پیدا کریں، جو چیز میں پڑھاؤں گا اور جو چیز آپ کو کہوں گا وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ جو آپ کو پرابلم ہو آپ بے شک واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میری کوشش ہوگی کہ میرے پاس جتنا بھی نالج ہوگا میں آپ لوگوں کو دوں گا، ڈیلیور کروں گا۔ میں کنجوسی نہیں کرتا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میں اس کو کم نالج دوں، ٹھیک ہے۔ تو اردو تو سب کو سمجھ آتی ہے نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ضرورت کی پیش تو میں بھی سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، بہرحال فوکس میرا اردو پر ہی ہے۔ اپنے جو مدر لینگویج ہے وہ نہ آپ کی اردو ہے نہ میری اردو ہے، لیکن ہماری کنٹری کی لینگویج چونکہ اردو ہے تو ہم نے اسی حساب سے ہی چلنا ہے۔ اب سب سے پہلی جو بات ہے ایچ ایس ای، یہاں پر ویلفیئر ساتھ دیا گیا ہے، what stand for ایچ ایس ای؟ ہاں بالکل، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ٹاپک آج آئی جی 1 کا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہم نے ایچ ایس ای کا انٹروڈکشن کرنا ہے، ڈیفینیشن۔ ہیلتھ، سب سے پہلی چیز ہے ہیلتھ، ایچ ایس ای، ہیلتھ، سیفٹی، انوائرمنٹ، 3 چیزیں ہیں، تینوں الگ الگ بھی ہیں، تینوں اکٹھے بھی ہیں۔ جو ہیلتھ ہے اس کی شارٹ سی ڈیفینیشن ہے ایبسینس آف ڈیزیز، ایبسینس آف ڈیزیز اور ill health، ایبسینس آف ڈیزیز اور ill health، یہ ہیلتھ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی کو ملیریا نہ ہو، کسی کو کوئی اور سکنس نہ ہو، بالکل بندہ اوکے ہے، اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، دس از ہیلتھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیفٹی۔ سیفٹی کی ڈیفینیشن ہے ایبسینس آف رسک آف سیریس پرسنل انجری، کوئی بھی پرسنل انجری خدا نہ خواستہ بندے کو ہو جائے، اٹ مینس کہ ہی از ناٹ سیف۔ اور اگر ہم سیف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرسنل انجری نہیں ہے، اوکے ہیں کام پر، اٹ مینس ہیئر انوائرمنٹ از ٹوٹل سیف اینڈ وی آر ان سیفٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ویلفیئر۔ ویلفیئر دیکھیں، ایکسیس ٹو بیسک فیسلٹیز، سائٹ پر بہت ساری بیسک نیڈز ہوتی ہیں، بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کام کے دوران بندے کو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات ڈسٹ یا ڈرٹی کام ہو جاتا ہے، ڈسٹ والا، بندے کو چہرہ دھونے کی، ہاتھ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، لنچ بریک ہوتی ہے، آپ کو لنچ بریک کے لیے کچھ کہیں جا کے لنچ کرنا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے، ایکسٹریم ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ ہائی ٹمپریچر ہے یا مائنس پہ ٹمپریچر ہوتا ہے یا اور کم ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ
کسی بھی ایریا میں جا کے ریسٹ کر سکتے ہیں. یہ والی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو بیسک فیسلٹیز کہتے ہیں اور یہ ویلفیئر فیسلٹیز کہلاتی ہیں. ان میں ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں, آگے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, ان کو آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے وائی مائٹ, گروپ اکثر سے آ رہا ہے, وائی مائٹ دا مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن ناٹ کنسیڈر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹو بی اے پریورٹی. اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن سائٹ پر جو کام لیتی ہے ورکر سے, وہ انڈسٹری میں بھی ہو سکتا ہے, کنسٹرکشن سائٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے. ذہن میں رکھنا, یہ جو آپ نبوش کا کورس کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کنسٹرکشن سائٹ پہ یا ہائی رائز بلڈنگ میں یا ہائٹ ورک میں سیفٹی کریں گے. نو, بلکہ آپ ایک ہاسپٹل میں ایز اے سیفٹی آفیسر بھی کام کر سکتے ہیں. آپ ایک بس آپریشن, ٹرانسپورٹ آپریشنل جو آرگنائزیشن ہے ان میں بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کنسٹرکشن سائٹ میں کام کر سکتے ہیں. آئل اینڈ گیس میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ کام نہیں کرتی ہیں, سیفٹی کو پریورٹی نہیں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں دیتی ہیں آگے اس کی ریزن ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کو پریورٹی دیتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے اس میں, ignorance آف لیگل ڈیوٹیز. لیگل کیا ہے, قانونی تقاضے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک کنٹری کی. اب کنٹری میں بھی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے باڈیز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نیشنل گورنمنٹ کی طرف سے, ایک ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے, ایک کمپنی کی اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اور پھر وہاں پر بعض اوقات باہر کی جو آرگنائزیشن آ کے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح ہمارا BRT پروجیکٹ ہے, یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ ADB کی فنڈنگ سے ہوا ہے. تو ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو یہاں انویسٹ کرتا ہے. اب وہ انویسٹ کرتا ہے تو ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ سیف ورکنگ کریں گے تو ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے. اگر آپ لوگ سیفٹی نہیں کراتے, لوگوں کو گارڈنگ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو فنڈنگ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری پھر کیا آ جاتی ہیں, لیگل آ جاتی ہیں. تو کچھ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں لیگل ڈیوٹیز کو, ان کے اوپر جو لازمی کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے لیک آف کیئر آف اسٹاف ویلفیئر. اسٹاف کی ویلفیئر کی کیئر نہیں کرتے, ان حالات جو لوگوں کے حالات ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں سچویشن یہ ہے, بے روزگاری بہت ہے, ہر بندہ چاہتا ہے ہمیں کام مل جائے. اب وہ بندہ کام کرنے کے لیے جب جاتا ہے آگے, جو کنٹریکٹر ہے, کمپنی ہے, وہ اس کی ویلفیئر کا نہیں سوچتی. کیوں نہیں سوچتی؟ کیونکہ بے روزگاروں کی لائن لگی کھڑی ہے. بندہ چاہتا ہے یار کسی طریقے سے کام مل جائے, چلو کام مل جائے گا, دہاڑی لگ جائے گی, روزی روٹی بن جائے گا. اور اگر لوگوں کی کمی ہو تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے نا کہ بھائی اس انوائرمنٹ میں میں کام نہیں کرتا, یہاں تو حادثات ہوتے ہیں, یہاں تو انسیف ورکنگ ہے, میں کام نہیں کرتا. جب آپ کام سے انکار کریں گے اور ان کو بندے نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پھر کریں گے, پھر آپ کے یعنی کہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے, نہیں تو نہیں کرتے. اب ان حالات میں نہیں پوری کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ یہاں پر ایک تو لوگ اپنے حقوق مانگ نہیں سکتے, مانگتے ہیں اگر تو پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, کمپنی اس کو نکال دیتی ہے اور کو بھرتی کر لیتی. اس کے بعد ہے فوکس آن آؤٹ پٹ اینڈ پروفیٹیبلٹی ایٹ ایکسپینس آف ورکر ویل بینگ. اب ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں جو پروفٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم زیادہ کوشش کریں کمائیں, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچائیں. جو ہماری آؤٹ پٹ ہے, جو پروفٹ ہے, اس کو زیادہ سے بچائیں اور ایٹ ایکسپینس آف ورکر ویل بینگ. لیکن پھر ورکر کا جو ویل بینگ یا ویلفیئر ہوتی ہے اس پر اس کو کیا اخراجات کو بوجھ سمجھتے ہیں, اس پر خرچ نہیں کرتے, زیادہ سے زیادہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد جاتا ہے کاسٹ ٹو دا بزنس ٹیکنگ اے شارٹ ٹرم ویو. اب ان کی جو سوچ ہوتی ہے شارٹ ٹرم, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن ہوگی, ہماری پروڈکٹ اچھی ہوگی, ہماری نیک نامی ہوگی, ہمارا کام بہت دور تک چلے گا, دیر تک چلے گا, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں یار پیسہ کماؤ, جلدی جلدی کماؤ, شارٹ ٹرم سوچ ہوتی ہے, بس نکلو, کچھ پتہ نہیں ہے کب یہ کام چلے گا, کب ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے, جس طرح کووڈ میں لوگوں کی سوچ بن گئی تھی, بس ماسک بیچو, یہ کرو, وہ کرو, جلدی جلدی کماؤ. یہ ایک سوچ ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں وہ لوگ سیفٹی نہیں کرواتے ہیں. نیکسٹ ہے ignorance or true cost to the business of worker ill health. اب ان کو اگنور کر دیتے ہیں جو کسی کی ill health کے لیے جو ایک ٹرو کاسٹ لگتی ہے.
जो कीमत अदा करनी पड़ती उसको इग्नोर करते हैं। एक वर्कर है, उसको कोई इल हेल्थ इशू आ गया उसका, अब उसका इलाज मुआवजा कंपनी की जिम्मेदारी होती है। हाँ, कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो नहीं देते, इग्नोर करते हैं, जानबूझ के इग्नोर करते हैं। यार छोड़ो यार, बस सिंपल पट्टी करवा दी, बस करवा दिया ना, ये दो दो पैरास्टामोल की गोलियां दे दी उसको कहकर डिस्पेंसर को, और फिर जान छुड़ा ली। लोगों को इग्नोर करते हैं, कोई भी उनको सिक पे भी नहीं देते। आगे पढ़ेंगे आप कि सिक पे वगैरह ये कास्ट में आ जाती हैं चीजें। कंपटीशन विद इन द बिजनेस फॉर एक्सेस टू लिमिटेड फंड्स, फिर फंड्स उनके पास बाज़ औक़ात लिमिटेड होता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। कम फंड में और बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ जाता है, वहां भी मुश्किल हो जाती है। बाज़ औक़ात कोई बंदा किसी को दे देता है कि यार आपने यहाँ से एक रास्ता बनाना है, सेफ रास्ता। अब सेफ रास्ता बनाने के लिए ज़ाहिर है आपको मटेरियल भी तो अच्छा चाहिए ना। अगर आप अनसेफ रास्ता बना देते हैं, एक्सेस जिसको कहते हैं, अनसेफ बना देते हैं, हल्का किस्म का मटेरियल लगा देते हैं, वहां से कोई अगर चीज पास होती है तो वो तो गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इन चीजों को क्या करते हैं, बाज़ औक़ात लिमिटेड फंड की वजह से भी वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, और नतीजा क्या निकलता है, काम उनके अनसेफ हो जाते हैं। अनविलिंगनेस और लैक ऑफ रिसोर्सेज टू डिवोट टाइम एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, बहुत वक्त रिसोर्सेज नहीं होते, विलिंगनेस नहीं होती, लोगों की ख्वाहिश नहीं होती, वो सोचते नहीं है इस बारे में, अपना उनका ये माइंड सेट ही नहीं होता इस बारे में। नेगेटिव यानी कि कल्चर टाइप सिचुएशन होती है वहां पर। और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट होती है वो भी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो बस दिहाड़ी लगाने के चक्कर में रहती है। चलो भाई हमारा काम चल गया, दिहाड़ी लग गई, ठीक है बस काम हो गया। वो इन चीज़ों पर संजीदा नहीं देते, लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते, लोगों को जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो नहीं देते, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं करते। ज़रूरी होता है देखें कि अगर मैं आपको कोई काम बताता हूँ, अब उस काम में अगर मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, पूरा आपको मैं समझा के नहीं भेजता है कि भाई आपने इधर से जाना है, आपने ये ख्याल करना है कि ये वाला जो रास्ता है सेफ है या अनसेफ है, आपने जाना है इस्लामाबाद। अगर मैं आपको ये वाज़े कर देता हूँ कि यार अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप मोटरवे से जाएँ, और अगर आपको आराम से पहुँचना है, जगह-जगह रेस्ट करना है, तो आप जीटी रोड से जाएँ। लेकिन देखना ये होगा कि जीटी रोड महफूज नहीं है, कम महफूज है, मोटरवे महफूज है। तो इस तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन ना देना, ट्रेनिंग ना देना। एक बंदे को हमने हाइट पर पहुंचा काम करवाना है, हाइट पर वो काम कर रहा है बंदा, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना दिया जिसको बोले यार छोड़ो यार, करो करो, खैर है हो जाएगा, करो बस ये सीढ़ी रख लो, ये कुर्सी रख लो। तो ये रिसोर्सेज जब नहीं दिए जाते तो उससे भी क्या होता है, वहां पर वो कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती हैं लोगों को। सर ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि सेफ्टी जो भी कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है उसको मतलब बताए कि आप सेफ्टी इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं इग्नोरेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, सर ये वो लीगल ड्यूटीज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, गवर्नमेंट का फिर काम है ना कि उस फैक्ट्री या जो भी है उसको मतलब बंद करते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सब कुछ होता है जब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो। जब तमाम इदारे मंथली लेके चुप कर जाते हो तो वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है, आते हैं। एक अभी हम आपको मैं एक बात बता दूं, साथ ऐड करता जाऊं कि हमारे इस, अगर पिशावर की मैं बात कर लूं, सिर्फ जकेपी की बात कर लूं, तो कम से कम 5-6 इदारे ऐसे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके साइट को, एरिया को चेक करें आके। सबसे पहले है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी ड्यूटी है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो आके चेक करें। उनका नुमाइंदा गवर्नर बैठा होता है, उसके नीचे जो स्टाफ काम करता है। उसके बाद आ जाता है आपका नेशन, अपना लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट भी आ जाती है, और लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा आपका जो इनपुट है वो आता है एसी और डीसी का। इनको करना है, लेबर ऑफिसर की जिम्मेदारी आ जाती है। और इसके साथ एक ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उनका काम है साइट पर आके चेक करना। उसके बाद आपका डबल वन डबल टू, सिर्फ इनका ये काम नहीं है कि बंदा जो गिरा पड़े उसको उठा लें, इनका ये काम भी है कि अगर ये देखते हैं कहीं पर हादसा ज्यादा हो सकते हैं तो वहां जाकर भी थोड़ा बहुत लोगों को समझा दें, ट्रेनिंग दे दें। पुलिस का काम है कि कहीं अनसेफ काम हो रहा है, कहीं पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो भी जाके उनको बताए। सिर्फ हॉस्पिटल का डॉक्टर
اس کے پاس زیادہ کیسز آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے، تو اس کا بھی کام ہے کہ وہ لیٹر لکھے انتظامیہ کو کہ فلاں سائٹ سے زیادہ حادثات کی رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ وہاں جا کر فوکس کریں۔ تو یہ کوئی ایک ادارہ تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس کسٹمر مریض زیادہ آ رہے ہیں۔ نہیں، ہاسپٹل کا ڈاکٹر تو ایسا نہیں کر سکتا نا، گورنمنٹ ہاسپٹل کا۔ یہ سارے جو میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کے جو ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل کی نہیں بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ ادارے کی نہیں بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی بات کی آپ نے۔ تو آپ کے میں نے گورنمنٹ والے اداروں کا ہی آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ کے کون کون سے ادارے انوالو ہیں اس میں اور کون سے اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو آپ آلریڈی آپ نے دیکھ لیا بھی اگنور کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اگنورینس ہی تو ریزن ہے نا کہ کیوں نہیں سیفٹی ہو رہی ہے، لیگل جو ڈیوٹیز ہیں اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ وائی مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اس میں خاص چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کبھی سنتے ہیں نا تو کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے سیفٹی کا سنا، سوال پیدا ہوا۔ آپ کنسٹرکشن کا سنیں گے، کچھ سوال پیدا ہوگا۔ آپ کمپنی کا نام سنیں گے تو سوال پیدا ہوگا۔ اس سوال کے جواب تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ کوشچن ہیں، 5 6 7 بنتے ہیں۔ وائی سیفٹی، وائی سیفٹی، وٹ سیفٹی، ویئر سیفٹی، وین سیفٹی، فار ہو سیفٹی اور ہوم سیفٹی۔ اب اس میں آپ کو تمام جواب مل جاتے ہیں۔ یہاں جس طرح لکھا ہے وائی مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اب اس کا جواب آپ کو یہی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وٹ سیفٹی کی بات کریں، واٹ از سیفٹی، ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی ہے۔ ویئر سیفٹی کہاں ہوگا؟ سائٹ پر جہاں پر رسک ہوگا، ٹھیک ہے۔ وین کب ہوگا؟ جب کوئی ہائی رسک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، کریٹیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہوگی۔ ہو کون کروائے گا؟ امپلائر۔ امپلائر کون ہوتا ہے؟ کمپنی مالک امپلائر کروائے گا۔ ہوم کس کے لیے ہوگی؟ جو ورکر وہاں پر کام کر رہے ہیں، جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کی سیفٹی۔ تو اس طرح کے اگر کوشچن آپ کے ذہن میں آئے اور آپ اس طریقے سے کسی بھی لفظ کا یا ایک کوئی بھی آپ کو ملا ہے اس کا آپ جواب تلاش کرتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں۔ اور کسی بھی ٹاپک کی ڈیفینیشن اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو 30% آپ کو انفارمیشن اس کی ڈیفینیشن سے ہی مل جاتی ہے، باقی ڈیٹیل آپ آگے پھر لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مورل ریزن۔ مورل ریزن یہ ہوتا ہے سیفٹی مینیج کرنے کی کہ آپ جذباتی طور پر، ایک ایموشنلی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا جو دوست ہے، میرا جو بھائی ہے، میرا جو رشتہ دار ہے، یہ جو کام پر جاتا ہے سیف جائے اور سیف واپس ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے، والدہ آپ کو دعا دیتی ہے خیری جاؤ تو خیری جاؤ، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، ہے نا ایسی بات؟ یہ موریلٹی ہے۔ کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ پشاور جا رہے ہیں اور وہاں آپ کی کوئی انگلی کٹ جائے گی تو کیا آپ آئیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے، بھلے آپ کو یہاں 1 لاکھ روپے وصول کرنا ہو، ملنا ہو۔ دس از موریلٹی۔ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار ہمارے دوست کا خدا نہ خواستہ ہائٹ پر کام کر رہا تھا اور حادثہ ہو گیا، آپ کو دکھ پہنچے گا۔ کیوں؟ آپ تو یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو بیچارہ روزی کرنے آیا تھا اور اس کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور آپ کو جو دکھ پہنچے گا انسانی ہمدردی کے طور پر، موریلٹی۔ اس کے بعد ہے لیگل سوشل، ٹھیک ہے۔ ایز اے معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہماری کچھ لیگل رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ ہم کسی ایک ڈسپلن میں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرف منہ اٹھا کے چلے جائیں، جیسا کام شروع کر دیں، جس دیوار پر چڑھ جائیں، جس تار کو پکڑ لیں اور ہمیں کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، مارکیٹ کے بھی ہمارے بھی۔ جو کوئی امپلائر جب کنسٹرکشن کے لیے اپنا پروجیکٹ شروع کرتا ہے یا کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور اس میں کنسٹرکشن ہوتی ہے، سٹارٹ سے ہی کچھ لیگل رسپانسبلٹیز ہیں۔ سمپل بات ہے، اگر گاؤں میں آپ کام کرتے ہیں الگ بات ہے، اگر آپ کسی کنٹونمنٹ ایریا میں یا کسی ٹی ایم اے کی حدود میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقشہ پاس کروانا پڑتا ہے۔ یہ لیگل رسپانسبلٹی ہے نا۔ پھر آپ کتنی ایکسکویشن کر سکتے ہیں، آپ کو نقشہ پاس کر اپنا وہ بھی اجازت لینی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے۔ کتنا آپ ہائی جا سکتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیگل، آپ قانون سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا آپ روڈ سے دور رہیں گے، روڈ والی حدود کے ساتھ آپ کتنا قریب جا سکتے ہیں۔ لیکن سر یہ فیصلہ آباد سائڈ پہ تو جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ تو ساری روڈ کے ساتھ بنی ہیں اور گھر بھی ساتھ ہیں۔
ये पाकिस्तान में सेफ्टी है नहीं इसलिए। तो देखें, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव कल्चर, एक होता है नेगेटिव कल्चर। जो कल्चर है हमारे यहाँ ज्यादातर वो नेगेटिव है। नेगेटिव कल्चर में कानून की या लीगल जो है अमलदारी नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। एक बात तो देखिए, उनमें तो ये होता है कि वहां पर आप पर ये भी लाजिम होता है कि आप अपनी जगह की कुछ लेंथ या एरिया सामने अपना जो फ्रंट है अपनी मलकियत का भी छोड़ें, अपनी मलकियत को भी छोड़ना पड़ता है, और यहाँ हम गवर्नमेंट की मलकियत में चले जाते हैं। तो यहाँ तो नेगेटिव कल्चर है ना, नेगेटिव कल्चर है। अब लीगल यही होता है कि कोई अगर एम्प्लॉयर सेफ्टी नहीं करवाएगा, सेफ वर्किंग नहीं करवाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जो वो काम देगा उसको उनको फैसिलिटेट भी करेगा, उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट, सेफ इक्विपमेंट, सेफ मशीनरी प्रोवाइड करेगा। ये एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी मालिक, जिसके हम मुलाजिम होते हैं उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। ये उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कंट्री की तरफ से होती है, आईएलओ की तरफ से भी है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ, जो आईएलओ है ये यूएनओ के अंडर है, यूनाइटेड नेशन के अंडर है, और इसकी तरफ से बहुत सारी रिकमेंडेशन है जिसके मुताबिक तमाम कंट्रीज ने अपने लॉज बनाए हुए हैं जो इनके मेंबर्स हैं। तो फिर लीगली तमाम कंपनियां पाबंद होती हैं किसी भी कंट्रीज में कि वो वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हाइट वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, जिस तरह का भी यानी कि एक्टिविटी है, उसके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो उनकी पूरा करेंगे। जैसे वर्कर घर से सेफ आता है उसी तरह उसको सेफ वापस जाना चाहिए। ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एम्प्लॉयर की। ठीक हो गया। आगे होता है इकोनॉमिक रीजन। अब इकोनॉमिक रीजन ये होता है कि किसी भी एरिया में हाइट वर्क एक्टिविटी हो रही है, कन्फाइंड स्पेस हो रहा है, या कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, वहां एक प्रॉब्लम आता है। जो प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा कि लोगों का इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसा होते रहते हैं, और सबसे ज्यादा हादसा दुनिया में जो होते हैं वो हाइट से गिरने से ही होते हैं। लोगों का डेथ भी हो जाता है, बाद लोग सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, पैरालाइज भी हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए सेफ्टी की जाती है। अब क्यों इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं? अगर कानून की अमलदारी हो, फिर वही बात आ जाएगी कि पॉजिटिव कल्चर में अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है हाइट पर गिरने से, तो उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है इंटरनेशनल लेवल पर वो है $1,00,000 है इंश्योरेंस क्लेम। वो ऐसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा यहाँ पर बीआरटी का प्रोजेक्ट चल रहा था या और भी प्रोजेक्ट किसी भी फॉरेन फंडिंग से चलता है, तो उन पर ये इम्पोज होता है कि अगर कंपनी बाहर के बंदे के साथ, बाहर का बंदा यानी कि हमारी कंपनी की गाड़ी है, बाहर के बंदे का एक्सीडेंट कर दिया, तो उस एक्सीडेंट के नतीजे में अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो $1,00,000 देगी। अब हिसाब लेंगे $1,00,000 कितना बनता है, कितना बड़ा नुकसान हो गया छोटी सी गलती से, कंपनी का फाइनेंशियल नुकसान हो गया। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई बंदा काम कर रहा है और वो हादसे का शिकार हो गया, उसका भी क्लेम होता है, लेकिन इससे कम होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल है। वर्कर्स को ऑलरेडी क्योंकि हमने इंडक्शन दी होती है, उसको ट्रेनिंग भी दी होती है, इसलिए उसका क्लेम कम है। बाजू कट जाता है उसका अलग से क्लेम है। इसमें डिफरेंट कॉस्ट पड़ जाती है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म हाइट पर बनाते हैं उस पर मैक्सिमम हमारा खर्चा आ जाएगा 10,000, 8,000, 30,000 आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आता ना। और अगर हमारा वर्कर उससे गिर जाता है तो आप सोचें, जब गिरेगा उसकी खुदा न खास्ता सिर्फ टांग ही टूट जाए, वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा? कम से कम 1 महीना, कम से कम 1 महीना टांग टूटा हुआ बंदा 3 महीने बाद काम पर आ सकेगा। 1 महीना 15 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, काम पर नहीं आएगा। उसको क्या क्या नुकसान हुए, कंपनी को क्या नुकसान उठाना पड़े, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका एक प्रोफेशनल बंदा वहां से चला गया जो काम कर रहा था, कंपनी की प्रोडक्शन वो ना हुई, जो वो काम कर रहा था वो ना हुआ, फिर उस बंदे को क्या नुकसान हुए, घर बैठ गया बेचारा। हो सकता है सिंपल उसको
بیسک تنخواہ دی جا رہی ہو بس. اب نارمل حالات میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے آپ سادہ سی خوراک بھی کھا لیتے ہیں. جب حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ میڈیسن بھی لیتے ہیں, کمائی بھی آپ کی نہیں آ رہی ہے اور آپ کو اسپیشل خوراک بھی کھانی پڑتی ہے, اسپیشل خوراک بھی کھانی پڑتی ہے. یہ تمام لاسز. پھر کمپنی کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, ان کی پروڈکشن نہیں آتی ہے, مارکیٹ میں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یار فلاں کمپنی میں اتنے حادثات ہوئے, اتنے لوگ مر گئے, لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں پر. پھر پروفیشنل جاتے نہیں ہیں, جب پروفیشنل لوگ نہیں جاتے تو وہ پروڈکشن نہیں ملتی ہے ان کو, اس طریقے سے وہ زیادہ کمائی نہیں کر سکتے ہیں. بین بھی لگ سکتا ہے ان کے اوپر, فائن بھی ہو سکتا ہے, ایون کہ اس طرح کرنے سے لوگ جیل میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ لیگل ریزن میں جیل میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کو کیا ہوتا ہے, فائنینشیل لاس ہیں اس کمپنی کو. اس لاس سے بچنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں, خاص طور پر جو پروفیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, وہ ایک ٹیکنیکل سٹاف رکھتی ہیں, پروفیشنل لوگوں کو رکھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کبھی بھی کوئی کمپنی اپنے امپلائیز کو تنخواہ دینے سے مار نہیں کھاتی ہے, نہ تنخواہ دینے سے, زیادہ تنخواہ دینے سے کبھی کمپنیاں ڈوبی ہیں. کمپنیاں جب بھی ڈوبتی ہیں ٹیکنیکل لاسز سے ڈوبتی ہیں, مٹیریل تباہ ہو گیا. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں چھوٹی سی. کئی بار ہوا یہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا تو انڈر پاس بن رہا تھا. آپ نے دیکھے نا انڈر پاس بن رہے ہیں, انڈر پاس بن رہا تھا تو انڈر پاس جب بن رہا تھا تو اس کے اوپر کنکریٹ ڈالنی تھی. اب نیچے پہلے شٹرنگ تو ہونی تھی. میں انسپیکشن پر گیا, میں نے دیکھا جو شٹرنگ بنائی گئی تھی اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ کمزور تھا. مجھے اندازہ لگا کہ یہ شٹرنگ کولیپس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کی پکچر لی اور میں نے برابر اس کی پراپر رپورٹ بنا کے میں نے دے دی کنٹریکٹر کو, اور شام کو کنکریٹ شروع ہو گئی. جب شام کو کنکریٹ شروع ہوئی, آدھی سے زیادہ چھت ہو چکی تھی, وہ اس کی فلور ہو چکا تھا. لوڈ اس طرح پڑا کہ وہ ساری شٹرنگ کولیپس کر گئی. جب شٹرنگ کولیپس ہو گئی تو کم از کم اس میں جو ان کا لاس ہوا 1 کروڑ روپے کا ہوا. 1 کروڑ روپے کا ہوا. اب 1 کروڑ کا کتنا لاس ہے آپ کو بتاؤں. کم ایک جو میٹر ہوتا ہے کنکریٹ کا, ٹھیک ہے, وہ 18,000 روپے کا ہوتا ہے. کم از کم 200-300 میٹر کنکریٹ وہاں لگ چکی تھی, فارم ورک لگ چکا تھا اور لیبر کاسٹ بھی لگ چکی تھی. تو پورا جب اسٹیمیٹ لگایا گیا, وہاں انجینئر کھڑا تھا میرے ساتھ, تقریباً وہ کہہ رہا تھا کہ 1 کروڑ تک کا یہ لاس ہوا ہے. اور اس میں غلطی چھوٹی سی ہے کہ انہوں نے پہلے جو نیچے سپورٹ لگائی ہوئی تھی, وہ جو سپورٹ لگی ہوئی تھی وہ مثال کے طور پر 20 تھی, تو وہ 10 اور لگا دیتے. 10 اور لگا دیتے, 10 کی کتنی کاسٹ آ جاتی, 10,000 آ جاتی, 20,000 آ جاتی, 1 لاکھ آ جاتی. تو 1 لاکھ کاسٹ نہ لگانے سے جو ان کو فائنینشیل لاس ہوا 1 کروڑ کا, وہ اس وجہ سے ہوا. تو کمپنیاں جب ڈوبتی ہیں تو وہ ان ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہی ڈوبتی ہیں. کسی امپلائی کو زیادہ سیلری دینے سے کوئی کمپنی نہیں ڈوبی, نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کچھ جی یہ لیگل جو پروسیس ہے اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر بھی اس کو بھی ہاں دیکھیں, ایک کمپنی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سیفٹی آفیسر رکھے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ریسورسز میں آ جاتا ہے کہ کمپنی ورک پلیس پر جو اس کی ورک فورس کام کر رہی ہے ان کو ریسورسز پرووائڈ کرے گی. ایک پروفیشنل سیفٹی مین ہوگا جو لوگوں کو اویئر کرے گا, ایجوکیٹ کرے گا, انفارم کرے گا, ریئلائز کرے گا, موٹیویٹ کرے گا اور امپلیمنٹ کروائے گا سیفٹی. صرف سیفٹی والے کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ سائٹ پر جائے, چکر لگائے, آنیاں جانیاں اس کی دیکھے بندہ اور لوگ کہیں گے یہ سیفٹی والا ہے. تو سیفٹی والے کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ غلط ان سیف کام کر رہا ہے تو اس بندے کو, ہو سکتا ہے وہ نیا بندہ ہو, ینگ ورکر ہو, نیو ورکر ہو, نیو امپلائی ہو, اس کو جا کے سیفٹی والے نے جا کے سمجھانا ہوتا ہے. باہر میں جب کسی گلف میں خاص طور پر جو میں رہا ہوں تو مجھے وہاں کا ایکسپیرینس ہے, اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندے کا انجری ہو جائے تو فوری طور پر ظاہر ہے ہر جگہ انجرڈ بندے کو یا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے. بندے کو جب ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے, وہاں بھی اس طرح ادارے ہیں جس طرح ہمارا 1122 ہے, تو وہ اس ادارے کو ہاسپٹل والے فون کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وکٹم کو منتقل کرنے کے لیے وہی 1122 کی ہی گاڑی آئے گی. وہ اس کو ہاسپٹلائز کریں گے,
हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा और फिर उनकी एक टीम आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो आके इन्वेस्टिगेट करती है साइट पर कि हाँ जी इस बंदे का हादसा कैसे हुआ। अब दो चीजें वो देखते हैं, जो दो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, लीगल फॉर्म है। एक होता है कि आपने इस बंदे का टूल बॉक्स स्टॉक किया था अर्ली इन द मॉर्निंग, आज जब ये साइट पर आया तो क्या आपने इसका टीबीटी किया? हाँ जी टीबीटी किया, चलो दिखाएं उसकी अटेंडेंस, अटेंडेंस दिखाएंगे, चेक करेंगे आया इस अटेंडेंस पर उसके अपने साइन है या किसी ने ऐसे ही खाना पूरी कर दी है, ये चेक किया जाएगा। अगर वो ओके हो गया ठीक है। दूसरा वो चेक करेंगे इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? एक शॉर्ट सी ट्रेनिंग होती है। जब आप साइट पर कभी भी एक नई ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, न्यूली जाते हैं, तो पहले दिन आपकी वहां पर साइट की पॉलिसी, साइट पर हैजर्ड, रिस्क, टाइम टेबल, वेलफेयर सेफ्टीज, प्रेजेंस ऑफ वहां पर जो सीनियर है, आपने रिपोर्ट किसको करनी है, आग कौन सी लग सकती है, कैसे बुझाना है, कोई हादसा हो जाए आपने किसको रिपोर्ट करनी है, ये बहुत सारे उसमें कुछ चीजें शामिल हैं जो वहां पर 2-3 घंटे का एक सेशन होता है, ट्रेनिंग रूम होता है, इस तरह मल्टीमीडिया सिस्टम होता है और वीडियो वगैरह होती है, दिखाई जाती हैं और बंदे की ट्रेनिंग की जाती है। तो वो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बाकायदा ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा होता है पूरा सिस्टम, वो रिकॉर्ड आपको दिखाना होता है पुलिस को और उसकी अटेंडेंस भी। अगर आप ये दोनों चीजें, ये दोनों लीगल फॉर्म कहलाते हैं, आप कामयाब हो गए पुलिस को दिखाने में तो फिर आपकी जान बख्शी होगी, नहीं तो सेफ्टी वाला, सेफ्टी इंचार्ज और जो साइट इंचार्ज है, दोनों फिर जाएंगे। इसीलिए साइट पर जब भी आप हैं तो अपना काम पूरा करें। सेफ्टी वाला बंदा जो साइट पर काम करता है, हमने कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी होती सिविल इंजीनियर की तरह, ना ही हमने कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी होती, हमने साइट को सेफ बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्लॉयर की तरफ से ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब एम्प्लॉयर खुद तो नहीं आता ना साइट पर, कंपनी मालिक खुद तो नहीं आएगा ना, उसके हम नुमाइंदे हैं ना सेफ्टी वाले। तो ये मोरालिटी ठीक है इस हवाले से, और लीगल या फाइनेंशियल लॉस से बचाना, ये तमाम जिम्मेदारी हमारी है। हम एम्प्लॉयर के नुमाइंदे होते हैं, लीगली हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के। जो एम्प्लॉयर है वो तब रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसने सेफ्टी वाला बंदा डिप्लॉय नहीं किया साइट पर, समझ आ रही है, उसने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए। एम्प्लॉयर ने अगर सेफ्टी वाले बंदे साइट पर डिप्लॉय कर दिए हैं, ड्यूटी लगा दी है, तो फिर ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, हमने फिर परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। इसमें लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये तो समझते हैं ना आप कि लॉस ऑफ रेपुटेशन ये होता है कि किसी कंपनी की जो नेक नामी है वो खराब हो जाए, बदनाम हो जाए। ठीक है, तो बदनाम दुकानदार के पास कोई सौदा लेने जाता है? नहीं जाता ना। तो बदनाम कंपनी को भी तो कोई नहीं बुलाता ना, उससे कोई प्रोडक्ट लेता है ना, ऐसी बात। तो ये लॉस ऑफ रेपुटेशन कहलाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी इसमें आगे है, रीजंस आगे है ना, मोरल रीजन, लीगल हो गया। अच्छा, ये कुछ जो है ना अदाद शुमार दिए गए हैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की तरफ से, सेफ वर्क प्रोग्राम के। तकरीबन वो जो बता रहा है ना 3.5 लाख वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं, हर साल 3.5 लाख दुनिया में तकरीबन। लेकिन ये वो है जो रिकॉर्ड पे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं आते। नेगेटिव कल्चर में इन चीजों को रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता। याद रखना, जो नेगेटिव कल्चर होता है जहां पर सेफ्टी नहीं होती, या ऐसी कंपनियां जो चोर बाजारी में लगी रहती हैं, वो इन चीजों को रिकॉर्ड पर आने ही नहीं देती है, बस दबा देती हैं केसेस को, वे रिपोर्ट ना करो, चुप करके काम करो और चलो। 2.75 million work-related fatalities each year, 2.4 million fatalities from occupational diseases। occupational diseases क्या होती हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज ये होती है कि हम एक एरिया में काम कर रहे हैं, वहां पर डस्ट बहुत ज्यादा है और हमारा चेस्ट खराब हो जाए, हमें दमा लग जाए, कैंसर हो जाए, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाती है। या डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं, मरीजों से उसको हेपेटाइटिस बी हो जाए, सी हो जाए, खुदा ना खास्ता एड्स हो जाए, ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहलाती है जो किसी काम की वजह से बंदे को लग जाती है। जी, 270 million accidents and 160 million disease a year due to work। 4% of global GDP is lost। 4% जो आमदनी का है वो इस पे लग जाता है, बीमारियों पे, इन पे लग जाता है।
किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है ना। ये देखें, ये चीज़ जो है ना आपकी मालूमात के लिए ज़रूरी है, इम्तिहान में आने वाली ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन रीज़न ये लीगल और फाइनेंशियल ये बहुत ज़्यादा आती है। इनको आपने बुक से डीपली स्टडी करना है। एजी1 बुक है ना आपके पास जी, इनको आपने डेली डीपली स्टडी करना है बच्चे, याद रखना। और इस चीज पे भी आपने नहीं पढ़ना कि कोई इसका हमें जो है ना ट्रांसलेशन नहीं आता, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, छोड़ें ट्रांसलेशन आती है नहीं आती है। आपने पूरा जो है ना टॉपिक, चैप्टर या पूरी बुक मिसाल के तौर पर एक दफा उसको स्टडी करें, पूरी बुक को स्टडी करें। आपको जब आप बुक स्टडी कर लेंगे ना, आपको ट्रांसलेशन आती है या नहीं आती इसको छोड़ दें, आप स्टडी करें। इंग्लिश तो आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। जब आप बुक कंप्लीट कर लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको 60% इसका कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन आ जाएगा। फिर दूसरी बार आप स्टडी करें, ठीक है, फिर आप 70% पे चले जाएंगे। आप तीसरी बार स्टडी करें, आप 80% तक चले जाएंगे। 3 बार स्टडी कर लिया आपने, उसके बाद बुक पर जो हेडिंग दी गई है इनको आप एक नोटबुक में नोट कर लें और डिक्शनरी से इनकी मीनिंग देखें, इनको याद करें। बस दिस इज एनफ, ये आपके लिए बहुत है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती, मेरा क्या बनेगा। जरूरत इस बात की है कि आप चीजों को समझें डीपली, ठीक है। और फिर इसके कीवर्ड्स होते हैं निगोश के, जो कीवर्ड्स हैं उनको आप समझें। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे सर में दर्द हो तो हम तो ये कहते हैं ना कि हमारे सर में पेन है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं हेडेक, बैक एच, ठीक है। तो सेफ्टी की इस तरह से कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। हम ये नहीं कहते हैं कि यानी कि गिव पीपीईज टू द वर्कर्स, नो, प्रोवाइड पीपीईज टू द वर्कर्स, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये आपको स्टडी करने से पता चलेगा, इसके लिए खास कोई डिक्शनरी नहीं है जो मैं आपको दे दूं, ठीक है ना। हो सकता है किसी एक्सपर्ट ने आप दी होंगी इस तरह की चीजें, हम देख लेंगे, लेकिन आप बुक स्टडी करने से इनको बेहतर तरीके से जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर जी थोड़ा पानी लेकिन गर्म वाला चाहिए ना, हाँ ठंडा नहीं, ठीक है बच्चे, ये जरूरी होता है, इनको समझें आप। ग्रुप एक्सरसाइज में क्या है आगे, एन एम्प्लॉय एट योर वर्क प्लेस हैज बीन सीरियसली इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, इन ग्रुप्स लिस्ट द पॉसिबल इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सीडेंट ऑन द इंजर्ड एम्प्लॉय, कंपनी, लाइन मैनेजर। इनके ऊपर ही ये तमाम तर आ जाता है। इंजर्ड एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है कि बंदे को खुद को भी एहतियात करनी है। अब ये नहीं होता कि तमाम तर जिम्मेदारियां जो है ना कंपनी के ऊपर होंगी, बंदे की अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद भी अपनी सेफ्टी करे, दूसरों की भी करवाए। लाइन मैनेजर का भी काम होता है और इसमें कंपनी का भी। इंजर्ड एम्प्लॉय, पेन एंड सफरिंग, लास्ट टाइम वेजेस, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑन वर्क। उसका क्या है, वो सफर करता है, वेजेस ज़ाय हो जाते हैं और फैमिली पर भी बुरा असर पड़ता है। और कंपनी का क्या होता है, पेमेंट ऑफ सिक पे, ओवर टाइम, कवर फॉर एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, फाइन्स, प्रोसिक्यूशन, एनकरीज इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह। अब इसमें एक खास चीज आ रही है, वैसे रिक्रूटमेंट का ये होता है कि दोबारा बंदे को भर्ती करना, सिक पे वगैरह देना, और एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम्स इंक्रीज। ये ऐसे होता है कि हमारी आमतौर पर जो कंपनीज काम करती है ना, तो हमारी कंपनी में अगर 50 लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट में, तो होता इस तरह है कि हम जाके अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवा देते हैं और तय कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि 500 रोजाना 500 रुपए महीने का हम आपको देंगे, और हमारे किसी वर्कर का हादसा अगर हो गया तो फिर आप उसको जो क्लेम है कानून के मुताबिक देंगे। अब होता यह है कि उसने एक बंदे की डेथ की सूरत में 30 लाख देना होता है ना, ऐसी बात। और कोई कंपनी, चलो ठीक है, लेकिन वैसे इससे गर्म पीता हूँ, हाँ फिर तो अब होता इस तरह है कि जब एक कंपनी के हादसा ज्यादा होना शुरू हो जाए, किसी भी साइट पर हादसा की जो रेशियो है बढ़ जाए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई हमें 500 रुपए महीने पर एक वर्कर का इंश्योरेंस वाले नहीं है, क्योंकि आपकी साइट पर हादसा ज्यादा हो रहे हैं। तो सातवां आपका एलिमेंट जो है वो आपको चेक करने वाला, साइट को, ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर को चेक करने वाला इंश्योरेंस कंपनी भी है।
ऑडिटर भी है, वो भी चेक कर सकता है कि भाई हमने आपके साथ जो वायदा किया था, आपने कहा था मैं सेफ्टी ऑफिसर रखूंगा, मैं लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, मैं सेफ इन्वायरमेंट दूंगा, सेफ इक्विपमेंट दूंगा, आप तो सीधी सीढ़ी भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। वो भी आके चेक कर सकता है और आगे इनको कह सकता है। चेक एंड बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर पॉजिटिव कल्चर हो। ठीक है, उसके बाद है लाइन मैनेजर, लॉस ऑफ स्किल्स फ्रॉम टीम, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट, इफेक्ट्स ऑफ ओवर टाइम, कवर ऑन शिफ्ट। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्किल्ड आदमी जख्मी हो जाता है, उसकी जगह नया बंदा लाएंगे, नए बंदे को फिर ले आकर ट्रेनिंग देना, उस तरह से उसको ट्रेन करना, समझाना, इसके लिए तो टाइम चाहिए, कास्ट लगती है, मुफ्त में तो ये काम नहीं हो जाते। और फिर हो सकता है जो ट्रेंड आदमी होता है वो पैसे ज़्यादा मांगे, पहले वाले से तनख्वाह ज़्यादा मांगे, उसकी वेजेस ज़्यादा हों। तो ये भी सब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं, सारी कॉस्ट इफेक्टिव। सर ये जो कंपनी होती है, ये इंश्योरेंस कंपनी को पर हेड के हिसाब से जमा करवाती है या पर ईयर या पर मंथ, क्या सिस्टम होता है सर? इनका डिफरेंट होता है, पर मंथ भी होता है, पर ईयर भी होता है, और होता पर हेड ही है। लमसम तो नहीं करवा सकती, कंपनी को भी नुकसान हो सकता है या उनको हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, किसी वक्त उसके पास 10,000 लोग काम कर रहे हैं, किसी वक्त जो है उसमें 1,000 लोग होते हैं, तो बराबर तो नहीं हो सकता ना। ये सर इंश्योरेंस कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी, आपने मुझे पर हेड के हिसाब से इतने पैसे जमा करवाने। पॉलिसी उनकी अपनी होती है ना। देखें, कोई भी बंदा अपनी एक कंपनी बनाएगा तो पॉलिसी मार्केट में लोगों को ये सूरत देख के खुद ही बनाएगा ना, दूसरे की जरूरत मुताबिक तो उसने नहीं करना है। कोई कंपनी कहे कि नहीं जी आप ऐसा कर लो, वैसा, वैसा कोई भी नहीं करेगा। ये सर गवर्नमेंट की तरफ से होती है या ना ना, ये रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट नहीं होती है। पाकिस्तान में तो है ये जो स्टेट लाइफ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है, लेकिन ये भी सेमी गवर्नमेंट है, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब बात यह है कि साइट पर हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। ऑफिस में बैठा हुआ बंदा, गेट पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, साइट पर काम करता हुआ वर्कर, साइट पर इंस्पेक्शन करता हुआ इंस्पेक्टर, सुपरवाइज करता हुआ सुपरवाइजर, प्लानिंग करता हुआ इंजीनियर, तमाम लोग, मैनेजर, डायरेक्टर, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सेफ्टी के। सबसे पहली बात यह है, एवरीबॉडी बट मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर पर होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज एम्प्लॉयर ने देने होते हैं। मेन चीज तो ये रिसोर्सेज ही है ना, कि आपको काम करने के लिए अगर अच्छा इक्विपमेंट चाहिए तो अच्छे इक्विपमेंट की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो वो कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा, कंपनी मालिक ही देगा। सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, एम्प्लॉयर का ही काम होता है कि वो वर्क प्लेस जो है वो सेफ है। वर्क प्लेस किसको बोलते हैं? काम करने की जगह, जहां पर हम काम परफॉर्म करते हैं। अगर वेल्डिंग हो रही है किसी जगह पे, गाड़ियों की मेंटेनेंस हो रही है, तो वो उसकी वर्क प्लेस है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? ये भी एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, लेकिन एम्प्लॉयर डायरेक्ट नहीं देता। फिर बताऊंगा आपको कि जो उसके नुमाइंदे होते हैं वही लोग करते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क साइट पर आमतौर पर एक एरिया इंजीनियर या वहां पर जो इंजीनियर होता है, जो काम करवा रहा होता है, काम का जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता क्या है? ये एक काम करने का, सिस्टमेटिकली काम करने का, सेफ तरीके से परफॉर्म करने का एक तरीकाकार है। ऐसा तरीकाकार कि हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सेफली परफॉर्म हो, उसको हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। लेकिन सिस्टमेटिकली होता है, पूरी तरतीब से, कि हमारा इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा जो सेफ है। अब मिसाल के तौर पर कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए हमने जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स करने होते हैं, देखना होता है कि वहां अगर कोई इस तरह का मटेरियल है जो एक्सक्लूसिव मटेरियल है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस वाला टैंक है, उसमें काम करना है, तो उसमें हम आम लाइट नहीं ले जा सकते। उसके लिए हमें 12 वोल्ट लाइटें जानी होगी, 12 वोल्ट से वाली। क्यों? कि वो कम वोल्टेज वाली, कम स्पार्किंग होगी, कम हीट पैदा करती है। ज्यादा वोल्टेज वाली जो भी लाइट होती है
हीट ज़्यादा पैदा करती है। जब हीट ज़्यादा पैदा होती है तो फिर वहाँ पर कई तरह के रिस्क, फायर हो सकता है, कुछ हीट ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट किस्म के वहाँ रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा वर्क प्लेस है उसके मुताबिक हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक हमारे लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए एक्सेस एंड इग्रेस वो भी सेफ होना चाहिए। अगर एक्सेस एंड इग्रेस सेफ नहीं है, लोग चले जाएं, वापस ना आ सके बास जगह पर, तो फिर हादसात बढ़ सकते हैं। तो पहले से ही प्लानिंग करके एक सिस्टम डेवलप करना कि हमने किस तरह काम को सेफली परफॉर्म करना है, दिस इज कॉल्ड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। अच्छा जी, इसमें सिर्फ ये लाइट लगा जा सकते कि और कोई इक्विपमेंट ऐसा हो जिससे हमारा जिंदगी बचा सकती हो? सॉरी, Confined space में जो देखिए सिर्फ कन्फाइंड स्पेस की तो बहुत ज्यादा उस पर प्रिकॉशन लेने होते हैं। कन्फाइंड स्पेस एक्चुअली एक ऐसा एरिया होता है जिसका एक्सेस एंड इग्रेस लिमिटेड होता है। पहली बात तो ये है, एक्सेस एंड इग्रेस लिमिटेड होता है। बाकी ये हो गया कन्फाइंड स्पेस, इतना लंबा चौड़ा भी हो सकता है कि आप फुटबॉल का मैच भी खेल सकते हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि इधर आप नौशहरा की तरफ जाएं तो रास्ते में आपको नजर आता है बड़े बड़े ऑयल के टैंक बनाए गए हैं गिरोह पर, तो उसमें जिसमें 1 लाख लीटर डीजल स्टोर हो सकता है। लेकिन देखना ये होता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या पड़ा हुआ है। फिर उसमें वेंटिलेशन हो सकती है, नहीं है, अगर वेंटिलेशन नहीं तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइटिंग नहीं तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, गैस टेस्टिंग पहले करनी पड़ेगी, गैस टेस्टिंग पहले करनी पड़ेगी। लोग वहाँ पर प्रॉपर ट्रेन होंगे, वो जाएंगे, लोगों के जाने का, आने का, जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। बेशक लिमिटेड होगा लेकिन सेफ होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। वेंटिलेशन ज़रूरी होता है कि बाहर से फ्रेश एयर जाएगी और अंदर से जो कंटामिनेटेड एयर है वो बाहर होगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर बंदे को स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस साथ ले जाना पड़ेगा। दूसरा आर्टिफिशियल जो सिस्टम होता है रिस्पिरेशन का वो लेके जाना पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारा कंट्रोल मेजर हैं और प्रोटोकॉल के साथ ही काम होता है, उसमें तो ज़रा सा भी आप कोताही नहीं कर सकते। ये जी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर प्रोवाइड करने नो को नो, ये कंपनी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। हाँ, तो हमारा काम ये होता है कि हम इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि जो भी एक्टिविटी है वो सेफली परफॉर्म हो। रिसोर्सेज उसने ही प्रोवाइड करना है। अगर वो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि वो नाकाम हो गया है सेफ्टी करवाने में। मेरा मतलब ये है, जो जो डिफाइन करना है, जो चीज़ ये खतरा हमें लाभ हो सकते हैं, ये हेल्थ एंड जी सेफ्टी बिल्कुल, ये ऑफिसर। HSE ऑफिसर का काम है। यही तो चीज है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमने जाके हैजर्ड आइडेंटिफाई करने हैं साइट पर। हमने साइट पर जाके हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ आ गए, ये हमारा एरिया है, हमने चेक किया, इधर मैं घूमा फिरा, देखा, हाँ भी अगर आग लग जाए तो इसके अलावा भी हमारा कोई रास्ता है निकलने का, मिसाल के तौर पर। ठीक है ना? तो ये क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन लेवल है ना कि नहीं ये जनाब रास्ता सिर्फ एक ही है। चलो ठीक है, रास्ता तो एक ही है, आग लग जाए खुदा ना खासा तो बुझाएंगे कैसे? क्या यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है? सही है ना? हाँ जी पड़ा हुआ है, चलो ठीक है। नहीं पड़ा, चलो देखें मुतबादिल देखो, मुतबादिल देखो, इसका मुतबादिल क्या है? वॉशरूम है, पानी की बाल्टी पड़ी हुई है, कोई इस तरह का पाइप है। तो ये चीज़ें फिर हम इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। इसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, आगे आप पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहला होता है इलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन के मुतबादिल लेके आओ, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, पांचवा आ जाता है पीपीईज, यूज ऑफ पीपीईज। ये डिफरेंट चीजें हैं। ये हमारा ही काम है सेफ्टी वाले का कि हम साइट पर जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे वहां जाकर हम ही इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, हम ही इन चीजों के जो हैजर्ड है आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को एवेल्यूट करेंगे, और हम ही इन चीज़ों को जाके वहाँ फिर उसका कंट्रोल मेजर भी बताएंगे कि अगर ये खतरा है तो फिर इसके लिए हमें ये वाला काम करना है। यानी कि हाइट पर काम करना है तो गिरने का खतरा है ना, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना है। तो फिर वो कैसा होगा ये हमें बताना होगा। जी हमें सीईओ को ये सब कुछ बता कर फिर भी वो मुहैया ना करे तो फिर हम क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट सिर्फ बनाए हाँ हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट हम बना के जो मैनेजमेंट है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। फिर कौन अगर कोई फिर भी नहीं करता फिर भी रिपोर्ट बनाएंगे, बार बार रिपोर्ट ही बनाएंगे हम।
یہ رپورٹ کریں گے. اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی حادثات ہو جاتے ہیں ہمارے رپورٹ بنانے کے باوجود, لوگوں کے روکنے کے باوجود, تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر. اللہ پر چھوڑ. ہاں تو ظاہر ہے نا, اگر ایک بندے کو ہم بار بار روک رہے ہیں کہ بھی چھت پہ نہ جا, اگر جانا ہے تو ایک لیڈر کے ساتھ آپ جا, ٹھیک ہے, اور لیڈر بھی ایک صحیح مضبوط ہونی چاہیے. وہ ضد کر رہا ہے یا وہ ایسا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم چلے جاتے ہیں آف ٹائم میں, وہ اپنی مرضی سے کام شروع کر دیتا ہے انسیف اور گر جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے تو انسٹرکشن دے دی نا, ہمارے پاس تو یہ پروف ہے نا کہ ہم نے اس کو ایجوکیٹ بھی کیا, اس کو انفارم بھی کیا, اس کو ریلائز بھی کرایا, اور ہم اس کو روکتے بھی رہے. اس کے باوجود بھی وہ کر گیا, یہ کام اقدام کر گیا, تو پھر اس کے بارے میں تو ہمارا رپورٹ جو بنی ہوئی ہے وہی ہماری رسپانسبلٹی ہے جو ہم نے پوری کی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر باہر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک انڈکشن رپورٹ اور دوسرا ٹول باکس اسٹاک فارم رپورٹ. جی ہمارے ساتھ ریکارڈ ریٹنگ فارم میں ہوگا, کس فارم میں ہوگا؟ دونوں فارم میں ہوگا. ریکارڈ آپ ریٹن فارم میں, ہارڈ فارم میں ضرور بنائیں گے, اپنے پاس فائل میں رکھیں گے. بالکل کسی بھی سیفٹی والے کی پرفارمنس, اس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے بس. میں نے رپورٹ بنائی لیکن اس نے سائن نہیں کیا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ رپورٹ بنائیں, ٹھیک ہے, ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھیں, ایک کاپی اس کو دیں اوریجنل والی, اور جو فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیں اور فوٹو کاپی پر اس کے دستخط لیں. ایک کام یہ ہے. اگر وہ دستخط نہیں کرتا ہے تو آپ لکھ دیں اس کے اوپر, I submitted the report to Mr. Salim but he refused to sign. لکھ دینا, نیچے اپنے سائن کر دیں, سمپل بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک گروپ بناتے ہیں, واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے سائٹ پر, تو واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ ان کو انسٹرکشن دے دیں, وہ تو پہنچ جائے گی نا, وہ دیکھے گا, اس میں کون سی بات ہے. جی وہ بلیم لگائے نہیں, مجھے اس میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا, اگر آپ کام کرنے والے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کام کرنے والے بنے بس, اس چیز سے مت گھبرائیں کہ میرے پر بلیم آ جائے گا. آپ پر بلیم اس وقت آئے گا جب آپ کام نہیں کرتے, آپ دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ کام کرتے ہیں تو قدرت بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا. یہ سارا کو دنیا کے, اگر دنیا چاہے تو پھر تو ہم روزی بھی نہ کھائیں, روٹی بھی نہ کھائیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے بھی 15 سال سروس کی ہے, بلیم بھی لگتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن بلیم اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب ہماری کہیں غلطی ہوتی ہے. جہاں ہماری نہیں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بلیم سے. اس بات کی ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے, بالکل مت گھبرائیں اس چیز کے بارے میں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. دیکھیں ہمارا کام ایکچولی پولیس اور تبلیغ دونوں والا ہے, ٹھیک ہے. جہاں میں اختیارات ہوں گے یوں سمجھے ہمارا پولیس والا کام ہے, جہاں میں اختیارات نہیں ہیں تو ہمارا تبلیغ والا کام ہے. بس سمپل سمجھیں اس بات کو, ٹھیک ہے نا. اپنے اوپر بات نہیں آتی ہے, ٹینشن نہ لیا کریں. یہ بتاؤں گا آپ کو مزید آگے, ان کو پتہ ہے کہ میں کیا طریقے بتا دیتا ہوں, کوئی ٹینشن ہی نہیں لینی آپ نے. اس کے بعد کیا ہے, ایکسیڈنٹ اینڈ ill health کا, یہ بھی فائنینشیل میں آ جاتا ہے. جب ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ill health ایشو ہو جائے. اب ایکسیڈنٹ تو ہو جاتا ہے نا کہ بندہ ایک ہائٹ سے گر گیا یا کنفائنڈ اسپیس کے اندر بندہ بے ہوش ہو گیا. تو ill health اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے یا کام کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ڈرٹی ہوتی ہے, کنٹامینیٹڈ مٹیریل قریب پڑا ہوتا ہے, کچرا ساتھ پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, صفائی نہیں کرتے ہیں, ہاؤس کیپنگ پراپر نہیں ہوتی ہے, سپرے نہیں کیا جاتا ہے, تو وہاں مچھر پیدا ہو گیا, وہاں اور انسیکٹس پیدا ہو گئے, بچھو, سانپ, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ پھر جب بندے کو لگتی ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ill health ہو جاتا ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں. جب بیماری لگ جاتی ہے, ایک بندہ بیمار ہو گیا اور اس کو ڈینگی لگ گیا, 8 دن گھر پہ پڑا رہا اور اس کا بہت زیادہ علاج ہوا, تو اس کے اوپر کاسٹ تو آئے گی نا, کاسٹ تو آئے گی نا. یہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے. کاسٹ دو طرح کی, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. فائنینشیل ریزن میں دو طرح کی کاسٹ ہیں, ایک ڈائریکٹ ہوگی اور دوسری انڈائریکٹ. ڈائریکٹ یہی ہوتی ہے کہ جو بالکل آپ ڈائریکٹلی ہی چیزیں پے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میجریبل کاسٹ arising directly from the accident, یہ ڈائریکٹ کہلاتی ہے. دوسری ہوتی ہے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ وہ ہوتی ہے arise as a consequence of the event but may not directly involve money, often difficult to quantify. اس کو پھر کوانٹیفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ناپنا ماپنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اب پہلے ہمارا ایکسیڈنٹ سے پہلے ہمارا جو کمپنی ہے وہ مثال کے طور پر 1000 پیکٹ بنا رہی تھی کسی چیز کا,
جب ہماری کمپنی میں حادثات ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری کمپنی 1000 پیکٹ تو بنا رہی ہے لیکن آگے سیل نہیں ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیونکہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو گئی. ہمارا پہلے سیل ہوتا تھا 1000 پیکٹ، اب ہمارا ہو رہا ہے 500 600، تو لاس تو ہوا نا. یہ انڈائریکٹ ہو گیا. ہمارے پاس لوگ کام کرنے نہیں آتے، اسکلڈ لوگ اس لیے نہیں آتے. پہلے جو لوگ کام کرتے تھے روزانہ کا 1000 پیکٹ بنا لیتے تھے، اب وہ لوگ چلے گئے، اب نئے لوگ آ گئے، وہ بناتے ہیں 600 پیکٹ، تنخواہ وہی لیتے ہیں برابر کی. تو انڈائریکٹ لاس یہ بھی ہو رہا ہے نا. یہ ساری جو ایگزامپل ہیں یہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ کاسٹ کی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی فیلئر کین افیکٹ دا براڈر اکانومی ایز ویل ایز انڈیویجول کمپنیز. ٹھیک ہے، اور انڈیویجول یعنی کہ افراد کی کمپنیز کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. این امپلائی ہیز بین انجرڈ ایٹ ورک، آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل ڈائریکٹ کاسٹ آف دا ایکسیڈنٹ، انڈائریکٹ کاسٹ آف دا ایکسیڈنٹ. اب اس میں آ جاتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بندہ سیڑھی سے گرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے گرنے کی ریزن کئی ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیئرلیسلی آ رہا تھا. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس سٹیئرز کے ساتھ گارڈ ریل نہیں تھا. ایک یہ ہو سکتا ہے، گارڈ ریل یہ ہوتا ہے جب آپ چڑھتے ہیں نا سیڑھی کے اوپر تو ساتھ پکڑنے کی ایک ریلنگ لگی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایریا سلپری ہو سکتا ہے. لیکن ہر صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ تو ہو گیا. جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کی پتلی ٹانگ ٹوٹی، اس کا بازو ٹوٹا، ریسٹ اس کی جو نیچے آئی پڑی ہے وہ ٹوٹی ہے. اس کا ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہے ہوگا؟ میڈیکل ٹریٹمنٹ. پھر اس کی جگہ کام کے لیے بندہ نیا لگانا پڑے گا، وہ والا اس یہ ہاسپٹل رہے گا تو اس کے ساتھ جو بندہ اٹینڈنس رہے گا وہ والا. یہ ساری کیا ہے؟ ڈائریکٹ کاسٹ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد انڈائریکٹ کاسٹ میں آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ہیں. اچھا، ڈائریکٹ کاسٹ میں کیا ہے؟ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ، سک پے، لاسٹ پروڈکشن ٹائم، فائنز اینڈ کمپنسیشن. انڈائریکٹ کاسٹ میں کیا آتا ہے؟ لاسٹ ٹائم فار انویسٹیگیشن. اب حادثات جب ہو جاتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں تو انویسٹیگیشن بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. انویسٹیگیشن کے لیے پوری ٹیم جاتی ہے. جو پوری ٹیم جائے گی وہ گاڑی لے کے جائے گی، تو گاڑی کا پیٹرول، گاڑی کا رینٹ، مثال کے طور پر ساتھ ڈرائیور ہوگا، 2-3 بندے ہوں گے، ان کی دہاڑی. ہو گیا نا، کاسٹ نہیں لگی. لاسٹ مورال اینڈ ڈیمیج. اب لوگوں کا مورال کیا ہوتا ہے؟ لاس ہو جاتا ہے. لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ یار اس طرح کمپنی ہم نے کام نہیں کرنا، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. ورکر ریلیشن شپ، بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا حادثہ ہوا ہے. تو ریلیشن شپ تو خراب ہو گیا نا. پھر آ جاتا ہے کاسٹ آف ریکروٹمنٹ آف ریپلیسمنٹ. ایک بندے کا حادثہ ہو جائے یا مورلی طور پر لوگ ڈسکریج ہو کے چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی جگہ نئے بندے تو لگانے پڑیں گے، ان کے لیے بھی کاسٹ ہوگی. لاس آف ریپوٹیشن ہو گیا. اب اس میں آ جاتا ہے کچھ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے اور کچھ ان انشورڈ ہوتی ہے. یعنی کہ کچھ انشورنس سے مل جاتی ہے اور کچھ انشورنس والے نہیں دیتے ہیں. اب کون کون سی ہوتی ہیں جو انشورنس والے دے دیتے ہیں؟ ڈیمیج ٹو پلانٹ، اکوپمنٹ، بلڈنگ. بلڈنگ اگر آگ لگ جائے، جل جائے، گر جائے تو اس کی بھی انشورنس کے ذریعے سے مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی پوری نہیں ملتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بنی تھی 10 سال پہلے، اس پہ کاسٹ آئی تھی 1 لاکھ. تو انشورنس والے ہو سکتے ہیں وہ 1 لاکھ دے دیں، 1.5 لاکھ دے گے، ہے نا ایسی بات. آج وہ بلڈنگ بن رہی ہے 2 لاکھ میں، تو 50,000 کا لاس تو ہو گیا نا. جو وہ 50,000 کا لاس ہوا ہے مہنگائی ہونے سے، وہ آپ کا انڈائریکٹ چلا جائے گا. پھر جو ٹائم لگ جائے گا آپ کو وہ بلڈنگ بنانے میں اور آپ کی پروڈکشن رکی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کا انڈائریکٹ میں چلا جائے گا. پھر آ جاتا ہے ورکر انجری ڈیتھ. اگر ورکر کی انجری ہو جائے یا ڈیتھ ہو جائے تو یہ بھی انشورنس کلیم میں ہوتا ہے، لیکن بندے کا باقاعدہ وہ بندہ تو نہیں ملتا ہے. بہرحال اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو کچھ پے کر دیا جاتا ہے. میڈیکل کاسٹ یہ بھی انشورنس اس میں ہوتی ہے. جو علاج معالجے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی انشورنس کے ذریعے سے آ جاتا ہے. لیگل کاسٹ ایسوسیٹڈ ود کلیم. جو لیگل کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کا انشورنس